السلام علیکم. ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو چیپٹر آف پبلک ہیلتھ. تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا، تو ہیلتھ ایجوکیشن اصل میں ہے کیا چیز؟ تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشنز اور اس کی ڈسکشنز میں جائیں گے نا، تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سمری دے دیتا ہوں کہ اصل میں ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے. تو ہیلتھ ایجوکیشن اصل میں لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں سکھانا ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ عام لوگ ہیں یا جو ہے نا وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا ریلیٹڈ ٹو دیئر ہیلتھ، کہ آپ نے اپنے ہیلتھ کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن. اب ہیلتھ ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں مجموعہ ہے دو ورڈز کا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہیلتھ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ حالات جس میں ہمارے پاس کوئی ڈیزیز وغیرہ نہ ہو اور بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن تعلیم کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم صرف اور صرف اس تعلیم کے بارے میں بات کریں گے جو صحت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں نا ڈیفینیشن کی، تو یہ یہی کہہ رہا ہے کہ in a broadest sense health education refer to the all ways and means whereby person have to learn to acquire wholesome and the scientific health practices. More specifically, it is organized procedures and teaching through which information beneficial health is spread. Health education is combined by two major disciplines called health and education, and is not just a channel for the communication of knowledge relative to health. People are motivated to adopt favorable attitudes and behavior towards health when the information and suggest are believed and accepted. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ صرف اور صرف ہم اس میں جو ہے نا ہیلتھ کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ہیلتھ میں جو ہمارے پاس جتنے بھی نیو ٹیکنیکس آتے ہیں، نیو انفارمیشن آتی ہے، تو اس انفارمیشن کو گیدر کرنے اور اس کو فارورڈ کرنے اور اس کو پھر اپلائی کرنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ ہیلتھ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزیزز چینج ہوتی رہتے ہیں، تو ہر ڈیزیز کا جو ہے نا ہمارے پاس ایجوکیشن الگ الگ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہیلتھ ایجوکیشن اصل میں ہے کیا چیز؟ لوگوں کو اس کی ہیلتھ کے بارے میں سمجھانا، سکھانا کہ آپ نے اس طرح کی ایٹیٹیوڈس جو ہے نا بیہیویئرس کو کیا کرنا ہے؟ اڈاپٹ کرنا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہیلتھ پروموشن کی طرف. تو ہیلتھ پروموشن کیا ہے؟ جب بھی آپ مثال کے طور پر ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ہیلتھ پروموشن اس میں آئے گا. اچھا، اب یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اٹ از دا پروسیس آف انیبلنگ پیپل ٹو انکریز کنٹرول اوور اینڈ ٹو امپروو ہیلتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ ہمارے پاس وہ پروسیس ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ہیلتھ کو کیا کرنا ہے؟ امپروو کرنا ہے. کلیئر ہو کوئی بات؟ اب کس طرح سے کرنا ہے وہ آگے ایک طریقے آپ انہیں سمجھائیں گے، لیکن ہیلتھ پروموشن کے لیے یہ ضروری ہے کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہیلتھ کو پروموٹ کرنا. کلیئر ہو گئی بات؟ سو امپرومنٹ آف ہیلتھ کے لیے جو پروسیس یوز ہوتا ہے اس کو ہم ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں. سو اٹ از ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ اینی پارٹیکولر ڈیزیز. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پارٹیکولر ڈیزیز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر دفعہ اگر آپ دیکھ لیں ہر ڈیزیز کے لیے پروموشن الگ الگ ہوتی ہے. It is intended to strengthen the host through different intervention. Like اب آپ نے ہوسٹ کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. مثال کے طور پر جس کو ڈیزیز لگ سکتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے؟ اس میں آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن. کلیئر ہو گئی بات؟ ہیلتھ ایجوکیشن لوگوں کو آپ نے دینا ہے. انوائرمنٹل موڈیفیکیشن، مثال کے طور پر ایک ایسی چیز انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہے کہ وہ خطرناک ہے بندوں کے لیے، عوام کے لیے، تو آپ نے اس کو موڈیفائی کرنا، اس میں چینجز لانی ہے. نیوٹریشنل انٹرونشن، نیوٹریشن کے حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی جو ہے نا ڈیزیز نیوٹریشن سے ریلیٹڈ وہ کاز نہ ہو. لائف اسٹائل اینڈ بیہیویئر چینجز، لائف اسٹائل اور بیہیویئر چینجز کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر وہ اپنی ایسی جگہ میں رہ رہا ہے کہ وہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے، یا ایک بندہ ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، تو یہ لائف اسٹائل کے چینجز ہے، بیہیویئر چینجز آپ نے اس میں لانے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں امپورٹنس آف دی ہیلتھ ایجوکیشن. تو ہمارے پاس امپورٹنس آف دی ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے؟ کیوں ہیلتھ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس لیے حاصل کرنی ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ہے نا وہ اچھی رہ سکے. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہیلتھ جو ہے نا اس کو کس طرح سے مینٹین کریں. سو ہیلتھ ایجوکیشن پروڈیوسڈ پازیٹیو بیہیویئر چینجز ان دا پرسن اینڈ کمیونٹیز. Health education is a tool that enables people to take more control over their own health and over the factors which affect their health. کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ ہیلتھ ایجوکیشن وہ واحد ایسی ٹول ہے جس پہ آپ جو ہے نا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے. اچھا، ہیلتھ ایجوکیشن لیڈس ٹو سیلف امپاورمنٹ. جو سیلف امپاورمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ امپروو کرتا ہے. وہ جو ہے نا مطلب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس طرح سے میں نے اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے. Health education is also a process by which values and attitudes are explored and decisions are made and action are taken. مطلب آپ نے مختلف لوگ دیکھے ہوں گے نا، وہ سگریٹس پیتے ہیں، وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو اس کے ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے. تو آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہو، پھر ڈیسیجن بھی لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے نا ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں رسپانسبلٹیز کی طرف. تو رسپانسبلٹیز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ it is the duty of all conscientious person dealing with other person in everyday life. It is usually said that the process of education and getting educated starts at birth and ends at birth of every individual. So in childhood it is responsible of parents and other family members to educate their children for developing healthy behavior. With the passage of time, as a child grows, this responsibility extends from the family to the surrounding social environment and the key people in that environment. In health sector, it is responsibility of every health worker coming in contact with the people, doctors, nurses, and health visitors. It is also the responsibility for all health agencies, hospital, clinics, MCH centers, and dispensaries. Teachers in schools, especially at the primary level, have an important role in the health education of pupils. They are in a unique position to influence and develop desirable health habits and attitude towards health. اب یہ میں نے اس لیے پڑھا نا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں سے لے کر اس کو جو ہے نا 3 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے نا یہ صرف اور صرف اس بندے کی ذمہ داری نہیں ہے جو مطلب جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. نہیں، اگر مثال کے طور پر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یا آپ فیملی ممبرس ہیں، ایلڈر فیملی ممبر، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو جو ہے نا کیا کریں، ایجوکیٹ کریں ٹورڈز دی ہیلدی بیہیویئر، کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ہیلدی رکھنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد فیملی ممبرس کے بعد کیا آ جاتا ہے، جب ہمارے پاس یہ بندہ جو ہے نا یہ ابھی بڑھ رہا ہے تو اس کی جو ہے نا چائلڈ مطلب گروئنگ ہو رہی ہے، تو رسپانسبلٹی ایکسٹینڈ ٹورڈ دی سراؤنڈنگ سوشل انوائرمنٹ. جو سوشل انوائرمنٹ میں اس کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو سوشل انوائرمنٹ میں اس کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا فیملی سے سٹارٹ ہو کے، پیرنٹس سے سٹارٹ ہو کے، پھر ایلڈر ممبرز اور پھر جو ہے نا سوشل انوائرمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ تو جنرل سی بات ہو گئی. اگر ہم یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں یا ہیلتھ وزٹرز ہیں تو اس کا کام کیا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنے پیشنٹس کو جن کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنی ہیلدی انوائرمنٹ کس طرح سے جو ہے نا وہ مینٹین کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کو اگر ہم دیکھ لیں، جو ہمارے پاس اساتذہ ہے تو وہ رسپانسیبل ہے. کیونکہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر جا کے اس طرح سے جو ہے نا اپنے ہیلدی انوائرمنٹ کو مینٹین کرنا ہے. یا اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی اسکول میں کس طرح سے جو ہے نا ہیلدی انوائرمنٹ کو مینٹین کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس سارے جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں کہ فیملی ممبر سے لے کر سوشل انوائرمنٹ تک، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیچرز. تو یہ سارے کیا ہے، مختلف طریقوں پہ، مختلف پلیسز پہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ دینا چاہیے. کلیئر. تو یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹورڈز دی ہیلتھ ایجوکیشن آف ڈفرینٹ پرسنس. اب آ جاتے ہیں اسٹیجز آف ہیلتھ ایجوکیشن. ہمارے پاس ایک اسٹیج ہے اسٹیج آف سینسٹائزیشن. کلیئر ہے. In this stage, the people are sensitized regarding an emergent issue and messages like AIDS causes death. Pakistan has the highest prevalence of polio in the region and it can make a person handicapped. Although the recent trend is that positive messages towards the should be used instead of negative, but in Pakistan such negative terrorizing messages are still used. مطلب کیا ہے کہ مختلف ٹائپ آف بندہ جو ہے نا سینسیٹائز ہو جاتا ہے کہ جو ایڈز ہیں نا اس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہوتی ہے. تو مختلف اور بہت ساری ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہوتی ہیں، لیکن اس کے اگر آپ ایک بندے کو بتائیں نا تو وہ سینسیٹائز ہو جاتا ہے.
کلیئر ہو گئی بات. اگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں پولیو کے آج بھی بہت سارے متس جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر ایک بندے کو سمجھانا ہے نا, تو آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں سمجھائیں, نہ کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو پازیٹیو وے میں سمجھائیں کہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے نا, یہ ٹریٹمنٹ یہ ضروری ہے. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب دوسری اسٹیج کی طرف آ جاتے ہیں. تو دوسرا اسٹیج ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں کہ اسٹیج آف دا پبلسٹی. ان دس اسٹیج میڈیا اینڈ آل رسپانسبلٹی are possibly means of the advertising are used to provide information to the public on the subject. The idea in this stage is that people discuss among themselves and become more knowledgeable. کیا مطلب ہے اس کا؟ پبلسٹی کرنی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کووڈ-19 کی بات کر لیتے ہیں, تو کووڈ-19 کے لیے پبلسٹی کس طرح سے ہو رہی تھی؟ مطلب مختلف ٹائپ آف پبلسٹی جو ہے نا وہ یوز کیے جا رہے تھے. اس میں ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا وہ موسٹلی جو ہے نا اس کے لیے یوز ہوتی جا رہی تھی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, سارے پی پی ایز اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے, ویکسین کے بارے میں. تو پبلسٹی کرنی ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ ٹاپک. کلیئر. اچھا, اسٹیج آف ایجوکیشن. اب آپ نے پبلسٹی تو کر لی, لیکن ایک اسٹیج یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی آپ نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. In this stage of real education for the disinterested and illiterate people of Pakistan, مطلب آپ نے جو ہمارے پاس illiterate لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, تو اگر آپ ان کو ایک میڈیکل ایشو سمجھائیں گے تو وہ ان کی زبان میں آپ نے اس کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کو تو اس طرح کا پتہ نہیں ہوتا. سو آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ the health education is given to them with the help of community leaders like imams, وڈیراز اینڈ لوکل اسکول ٹیچرس. اب آپ نے اگر ان کو سمجھانا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو, کون سے لوگوں کا استعمال کرنا ہے؟ امامس کا, وہاں کی جو وڈیراز ہوتے ہیں, اور لوکل اسکول ٹیچرس. فرسٹ دا لیڈر شوڈ بی اپروچ اینڈ کنونس دیم دے ان دیئر اون ورڈس کین ایجوکیٹ اینڈ ڈائریکٹ دا پیپل آف کمیونٹی. اگر آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں جانا, آپ نے ان وڈیراز امامس کے پاس جانا ہے اور ان کو پہلے کنونس کرنا ہے, اور پھر وہ لوگ ان کو اپنے ہی الفاظ میں جو ہے نا سمجھا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے. اچھا, اسٹیج آف ایٹیٹیوڈ چینجز. اب بیہیویئر چینجز جو ہے نا آنے چاہیے. In this stage, due to the positive behavior change to the attitude of the people towards their own good health changes, the people who have achieved the healthy changes are happy with the change, then motivate the others. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مطلب مثال کے طور پر آپ ایک بندے کو آپ نے سمجھا دیا, اس نے ایک علاج کر دیا اور اس میں جو ہے نا چینجز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. یا آپ نے ایک گڈ ہیلتھ ہیبٹ آپ نے اس کو بتا دیا اور وہ اس کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آیا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود بھی موٹیویٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ دوسروں کو بھی بتائے گا کہ یہ چیز پازیٹیو ہے. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب آ جاتے ہیں اسٹیج آف موٹیویشن اینڈ ایکشن کی طرف. سو اسٹیج آف موٹیویشن اینڈ ایکشن کیا ہے کہ ان دس اسٹیج آفٹر دا پروویژن آف دا ایڈیکویٹ انفارمیشن آف دا people and development of the positive attitude toward the healthy changes, the action in the right direction should be added through urging them to change the behavior. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس میں آپ نے موٹیویشن لانی ہے اور ایکشن پرفارم کرنا ہے. مطلب آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اپنی ہیلتھ میں چینجز دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ چینجز کس طرح سے لانے ہیں. مطلب اس کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کو جو ہے نا چینج کرنا ہے, اس کو پازیٹیو بات بتانی ہے کہ اس کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں, تو وہ موٹیویٹ ہوگا. جب وہ موٹیویٹ ہوگا وہ اس کو اپنائے گا, وہ پازیٹیو چینج دیکھے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ اور موٹیویشن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انٹر ریلیٹڈ ہے. کلیئر. اچھا, اس کے علاوہ اسٹیج آف کمیونٹی ٹرانسفارمیشن. ان دس اسٹیج دا سوشل چینج ان اٹ ہول کمیونٹی از ٹرانسفارم انٹو دا ہیلتھی کمیونٹی آفٹر اچیونگ آل دا ابو مینشنڈ اسٹیج. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مطلب جب ایک بندے کو آپ سمجھا رہے ہیں تو ایک بندے کو تو آپ نہیں سمجھا رہے ہیں نا, ساری کمیونٹی وہ سمجھ رہی ہے. تو مطلب اگر کمیونٹی میں ہمارے پاس اتنی سوشل چینجز آ گئی ہے, ٹھیک ہے, کمیونٹی پازیٹیو چینجز کی طرف جا رہی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کمیونٹی ٹرانسفارم ہو جائے گی. ٹرانسفارم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اچھی کی طرف چلی جائے گی, ٹھیک ہے. وہاں کے جو انہیلدی ہیبٹس تھے, انہیلدی بیہیویئر تھا, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب آ جاتے ہیں پرنسپلز آف دی ہیلتھ ایجوکیشن. ہمارے پاس پرنسپلز کیا ہے کہ مطلب اگر آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے
کون سی رولز بنانے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. اب ہیلتھ ایجوکیشن میں نارمل سی بات ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے جو ہے نا وہ کرنی ہے, اس کی پبلسٹی کرنی ہے. فرسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے آپ نے جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, پبلسٹی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پرنسپلس کی طرف آنا ہے. سو یہاں پہ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ماس میڈیا سچ ایز ٹی وی شوز ایز دا مور سکسیزفل اف ڈسکشن گروپ آر ہیلڈ آفٹر دا میسج اور فلمس. کلیئر ہے. اچھا, کی پرنسپلس ہمارے پاس کون کون سے؟ ایک ہے ہمارے پاس انٹرسٹ. فائنڈ ریئل اینڈ فیلڈ نیڈز اینڈ لرن ٹو کریٹ اویئرنیس آف دا کمیونٹی. مطلب انٹرسٹ پیدا کرنا, آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. پارٹیسپیشن. گروپ پارٹیسپیشن از دا بیسٹ وے آف ایکٹیو لرننگ. مطلب گروپ پارٹیسپیشن کرنی ہے, آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ خطرناک ہے, یہ صحیح ہے, یہ سارا کچھ آپ نے بتانا ہے. اس کے علاوہ noun to unknown. Start with a known thing and then develop the ground for unknown risk factor. مطلب آپ اگر ایک کمیونٹی میں جا رہے ہیں اور اس کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو آپ نے ان چیزوں سے سٹارٹ کرنا ہے جن کو وہ جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ ایک چیز کو نہیں جانتے تو اور آپ اس کے بارے میں جو ہے نا 2 گھنٹے لیکچر بھی دے دیں تو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, ان کی جو ہے نا بنیاد بنانی پڑتی ہے. آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے, گڈ کمیونیکیشن انڈرسٹینڈنگ بنے گی, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ری انفورسمنٹ کی طرف. سو ری انفورسمنٹ از دا ریپیٹیشن از نیڈیڈ فار اے بوسٹر ڈوز. کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بار بار جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے, بتانا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو بار بار بتائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ایک دن اس پہ سوچ و وچار کرے گا. موٹیویشن. انسینٹیوز ان دا فارم آف ریوارڈس, پریز اینڈ لو فرام پارٹ آف دا موٹیویشن پروسیس. مطلب موٹیویشن آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے ریوارڈز رکھنے ہیں, پریز رکھنے ہیں, اینڈ لو فرام پارٹ آف موٹیویشن پروسیس رکھنے ہیں, تاکہ وہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ رہے کام کرنے کے لیے. لیڈرز, گڈ ہیومن ریلیشن شپ, لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ نون دا کسٹم. اچھا, لیڈرز ٹرائز ٹو کنونس دا لوکل لیڈرز دیٹ بیکم دا ایجنٹس آف دا چینج. کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم نے وہاں پہ بتایا نا کہ آپ نے لوکل لیڈرز کو جو ہے نا کنونس کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان کو کنونس کر لیں تو وہ آپ کے ساتھ مان جائیں گے کہ اچھا صحیح ہے, میں ان لوگوں کو اپنی ہی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد گڈ ہیومن ریلیشن شپ اینڈ لرننگ ایٹماسفیئر. کیا مطلب ہمارے پاس جو ہیومن ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے اچھا سا, اور لرننگ انوائرمنٹ بھی بنانا ہوتا ہے جس میں آپ لرن کر سکیں. لرننگ بائی ڈوئنگ یوزنگ ٹیچنگ لرننگ ایکسرسائزز. مطلب لرننگ بائی ڈوئنگ یوزنگ ٹیچنگ لرننگ ایکسرسائز. مطلب اس کی آپ نے جو ہے نا مطلب ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک ایکشن بتا دیا, ایک ہیبٹ بتا دیا, تو آپ نے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ آپ اس کو فالو کریں, آپ اس کو جو ہے نا کریں, تاکہ آپ کو پتہ ہو. نون دا کسٹمز, ہیبٹس اینڈ نیڈ فار دا کمیونٹی. وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کی جگہ کی ضرورت دیکھنی ہے, ان کی ثقافت دیکھنی ہے, ان کی نیڈس کو دیکھ کے آپ نے وہاں کی جو ہے نا چینجز لانی ہوتی ہے, وہاں کی جو ہے نا ہیلتھ ایجوکیشن دینی پڑتی ہے. اچھا, اس کے بعد پلاننگ فار ہیلتھ ایجوکیشن. اب اگر مثال کے طور پر آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا, تو پلاننگ میں ہمارے پاس فرسٹ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام چلانا ہے. سو دا ریلیزڈ انفارمیشن از سائنٹیفکلی کریکٹ. جو انفارمیشن آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ سائنٹیفکلی کریکٹ ہونا چاہیے. دوسری بات, دا ریلیزڈ انفارمیشن از اے پریکٹیکل ون اینڈ اپلیکیبل آن ایوریج سٹیزن. جو انفارمیشن آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی آسان بھی ہوں اور پریکٹیکلی اپلیکیبل بھی ہو. کلیئر؟ آن ایوریج سٹیزن کے مطلب ہمارے پاس جو ایوریج سٹیزن ہے وہ اس کو فالو کر سکیں. 3. The language of the information is simple and can be understood by the community at rest. کیا مطلب ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے بنایا ہے نا, وہ انفارمیشن کی جو لینگویج ہے وہ آسان ہونی چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا انگلش میں لیکچر دے رہے ہیں یا انگلش میں انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو انگلش آتی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے, اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. اچھا,
The health education program should concentrate on a limited topic is given of the period time. جو ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام ہے نا وہ کیا کرے, کنسنٹریٹ کرے آن اے لمیٹڈ ٹاپک. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ سارے جو ہے نا لوگوں کو میڈیکل سمجھاتے رہیں, نہیں, لمیٹڈ ٹاپکس کو پکڑے, اس کو گیون پیریڈ آف ٹائم میں جو ہے نا ختم کرے. The media used for the communication should be suitable for the community address. اب میڈیا جو کمیونیکیشن کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ کمیونٹی ایڈریس کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں اگر آپ کسی چیز کو سمجھا رہے ہیں, سب کانشیس مائنڈ بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے ایجوکیشن پروگرام کے لیے کیا ہونا چاہیے, ماس میڈیا ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی ایڈیکویٹ فائنینشیل سپورٹ فار دا ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام. مطلب جو ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں. دیر شوڈ بی ویل ٹرینڈ اینڈ کمپیٹنٹ ہیلتھ ایجوکیٹرس ٹو ڈائریکٹ اینڈ امپلیمنٹ دا پروگرام. جو ہیلتھ ایجوکیشن آپ بنا رہے ہیں نا, تو ان کو وہ وہاں پہ ایسے لوگ ہو کہ مطلب وہ جو ہے نا کیا کریں, وہ کمپیٹنٹ ہو, ان کو خود بھی کچھ آتا ہو. کیونکہ اگر ان کو خود کچھ نہیں آتا تو وہ کس طرح سے جو ہے نا دوسرے کو جو ہے نا وہ کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. اب میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس آف دی ہیلتھ ایجوکیشن ہمارے پاس کیا ہے. اب میتھڈس آف اینڈ ٹیکنیکس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بہت سارے ہیں. مطلب اس میں اگر آپ دیکھ لیں, ہیلتھ ایجنسیز ہے, اسکولز ہے, انڈسٹریل پلانٹس ہے, ہوم ہے, تو وہی بات ہو رہی ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں پہ بتا دوں, ایک منٹ, یہاں پہ اگر میں اس کو ڈیوائڈ کروں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں ٹیچر, پیرنٹس, ہاسپٹل اور انڈسٹریل. کلیئر ہو گئی بات. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو اسکول میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اس کو جو ہے نا اس کے ذریعے ٹیچر کیا کر سکتا ہے, مطلب ان اسکول کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے, اس کو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ہینڈ ہائیجین کے بارے میں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایزیلی اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے, اس کی جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں, وہ اچھی ہیبٹس کی طرف آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بتاؤں, پیرنٹس کی بات کروں تو پیرنٹس جو ہے نا وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں خود بھی جان لے, اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کو کس طرح سے ہیلتھ ایجوکیشن دینا ہے. کلیئر ہے. تو ان کا بھی یہاں پہ رول آ جاتا ہے, وہ کہیں بھی جو بھی ٹاپک ہو, لیکن رول یہاں پیرنٹس کا بھی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل میں اگر ہم دیکھ لیں تو ڈاکٹر ہو یا نرس ہو یا پھر میڈیکل اسٹاف ہو, وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں کس طرح سے خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے بارے میں کیوں نہ ہو, لیکن وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے اچھی طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے. کلیئر ہو گئی بات. یا انڈسٹریز میں مثال کے طور پر آپ کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کارخانے میں تو آپ کام کر رہے ہیں, اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں, تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کیئر پرووائڈ کرنی ہے, یہ پریونشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہیلتھ ایجوکیشن میں آ سکتے ہیں, اور یہ ساری ٹیکنیکس اینڈ میتھڈ. کلیئر ہو گئی بات. تو جتنا بھی یہاں پہ جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے کرنا ہے, تو میں اس میں وہی بات ایڈ کروں گا یہاں سے. اگر آپ دیکھ بھی لیں کہ اس میں ہمارے پاس ماس میڈیا بہت زیادہ انوالو ہوگا. کلیئر, ماس میڈیا انوالو ہوگا. وہ آپ کو ماس میڈیا کے ذریعے جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹس میں, وقفوں میں, جتنے بھی ہوتے ہیں نا, اس میں بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اسپیسیفک ڈیزیز آپ نے دیکھے ہوں گے نا, سگریٹس کے بارے میں, ٹی بی کے بارے میں, کووڈ کے بارے میں. تو اسی طرح سے یہ ساری ٹیکنیکس جو ہے نا آپ نے یوز کرنے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ ہے ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, کی کس طرح سے انفارمیشن سسٹم ہے اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے ڈیزیزز ہیں, ٹاپکس ہیں کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا فارورڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس, پریزنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو مینجمنٹ آف انفارمیشن سسٹم ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.